حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا ایسا دردناک واقعہ کہ بندہ رونے پر مجبور ہو جائے۔ 3 دن کی بھوکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے سینے پر سر رکھ کر اتنی زور زور سے رونے لگیں، بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر پائے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ اچانک آسمان پر شور مچ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا، جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درہم کا گوشت لے کر گھر آ گیا۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی اور ہانڈی پکائی، جب وہ بھوننے سے فارغ ہوئیں تو کہا، اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور بلا لائیں۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر ہمارے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک غرفہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر فرمایا، 9 کی 9 بیویوں یعنی ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہ وسلم کے ہاں پلیٹ پلیٹ بھیجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ اور اپنے زوج کے لیے پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھا لی اور وہ اسی طرح بھری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا، تو مدینہ منورہ کے محلقات کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی کے ٹھیلے جمع کر رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ ان کو گیلا کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس میں چلا گیا تو ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پر آبلے آ گئے، تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دی جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میرے ساتھ مل کر کھایا۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرزی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک سرد دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا اور ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گھیرا دے کر گلے میں ڈال لیا اور سر کے درمیان سے باندھ لیا، پھر اس کو کھجور کے پتوں سے کس لیا۔ میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں بھی تو کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنے مال میں چرخ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا، تو اس پر میں نے دیوار کی رخنہ سے جھانک لیا، تو اس نے کہا، او دیہاتی، کیا ہوا ہے تجھ کو؟ کیا مزدوری کرے گا؟ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور۔ تو میں نے کہا، ہاں، دروازہ کھول کر میں اندر آؤں؟ تو اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا، تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا، تو جب بھی ڈول نکالا تو اس نے 1 کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب میرے ڈول کف چلو بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا اور کہا، مجھے یہ کافی ہے۔ تو وہ میں نے کھا کر پانی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ محمد بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے جو ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ تو سب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر نکل کر دیکھو تو یہ کون لوگ ہیں۔ میں نے اطلاع دی کہ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو۔ تو وہ داخل ہو کر کہنے لگے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کہنے لگے ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور میں ہم شکل ہیں، اور تیرے اخلاق میرے اخلاق جیسے، اور تو مجھ سے اور میرا ہم نسب ہے، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے تو میرا داماد اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، اور اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے تو میرا مولا یعنی آزاد کیا ہوا ہے اور مجھ سے ہے، اور تیرے تعلق مجھ سے، اور لوگوں میں تو مجھے محبوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کر کے کہا اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ میں پیارا ہوں۔ تو میں نے کہا ایسے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ میں پیاری ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے پیاری بیٹی تیرے لیے بچوں والا پیار ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ رضی اللہ عنہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے مجھے زیادہ پیاری اور تو اس سے زیادہ مرتبہ والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق ہے، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکیں۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمر بن عبدود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمر کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر۔ عمر نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ امر ہے امر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمر نے کہا کیا تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ امر ہے امر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر امر ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ایک بچے سے تھے، وہ امر سو جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھا کون ہو تم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں علی۔ عمر نے کہا عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا کی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تم بچوں کے شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منٹ میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا ہاں، یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ جو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اون کو لے کر گھر واپس آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس کی بیوی نے تھوڑی سی جو دے دی تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت تک کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر 2 روٹیاں اس غریب کو دے دیں اور صرف پانی ہی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج بھی وہ 2 روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔
حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی 2 روٹیاں دے دیں اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگیں۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو، قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ وہ نہایت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھا اور وہ رمضان المبارک کے روزوں کی بھی پابند تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ نہایت خلوص اور عبادت کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، دعا، استغفار اور راتوں کو قیام یعنی نماز تہجد کرتی تھیں۔ ان کی عبادت اور تقویٰ کی وجہ سے وہ اہل بیت میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں 3 دن تک افطاری کے لیے کچھ نہیں کھایا اور ہر روز ایک مسکین، یتیم اور قیدی کو اپنا کھانا دے دیا۔ یہ واقعہ ان کی سخاوت، ہمدردی اور اللہ پر ان کے گہرے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ دہر یعنی سورہ انسان میں بھی بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی اس قربانی کی تعریف کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے روزے کو اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ، دعا اور خدمت خلق کے ساتھ مکمل کرتی تھیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت مشہور اور روح پرور واقعہ ہے جو ان کی سخاوت، ہمدردی اور ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ کے گھرانے کی سادگی اور قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ 3 دن تک افطاری کے وقت کچھ نہ کھانے کے باوجود حضرت فاطمہ اور ان کے خاندان نے اپنی ضرورت مندوں کی مدد کی اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ دہر میں بھی بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی اس قربانی کی تعریف کی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، صبر اور اللہ پر ان کے چہرے کا ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی یہ نافرمانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔